دنیا جو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے تم سمجھتے ہو کہ بہت بڑی مصیبت ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے چہرے ہمارے جسم اس نبی کے چہرے اور جسم جیسے نہیں ہو سکتے. ہمارا اپنا بدن اس نبی کے بدن جیسا، ہمارا اپنا گھر اس نبی کے گھر جیسا نہیں ہو سکتا. اس صبر و شکیب کے پیکر کا وہ اسوہ دیکھو. مسلمانوں سنو، وہ نبی گھر میں چولہے جلتے، کھانا بنتا. اللہ اکبر. کفار مکہ دشمنان اس طرح سے ٹکا کر گندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینکتے کہ جا کے کھانے کی پتیلیوں میں اگم نہیں جمتی. اللہ کے نبی کا چولہا بند ہو جاتا، کھانا خراب ہو جاتا. اللہ کے نبی باہر نکلتے، کہتے اے اپنے مناف کے لوگوں، پڑوسیوں کا حق ایسے ہی ادا کیا جاتا ہے. اچھا ادا کرتے ہو پڑوسیوں کا حق. اللہ کے نبی دعا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مسائل اور جن پریشانیوں سے دوچار ہوئے، اللہ اکبر، اسی دعوت کی راہ میں آج ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں، آج ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں. مسلمانوں، یہ بدلانے کا مقصد، اور آج کی شب میں تم نے بہت سیرتیں سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، لیکن یہ کوشا بدلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس راہ میں بہت سارے طوفان آئیں گے، بہت ساری مشکلات آئیں گی، بہت ساری دشواریاں آئیں گی. اور اے نوجوانوں، کبھی تمہیں تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے رشتہ داروں سے دشمنی کرنا پڑے گی. یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ پرخار وادیاں ہیں جس پر چل کر تمہیں تار و تشریح اور تمہیں دشمنی، یہاں تک کہ قتل و غارت گری بھی ہو سکتی ہے. دشمن یہاں اس نتیجے تک بھی پہنچ سکتا ہے. تمہارے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا پیکر ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے، نبی کی سیرت طیبہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. استہزاء اور مذاق اڑانا، تکذیب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا. اور اللہ اکبر، سیرتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مجنہ کے بعد اوقاف کے بازار میں، مجنہ میں، ذوالمجاز میں، مکے کے اندر جا کر کے بازاروں میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. اللہ اکبر. ابو لہب جس نے صہیبہ کو آزاد کیا تھا نبی رحمت صلی اللہ محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے پر، اللہ اکبر، وہ پیچھے جاتا. روایتوں کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام آگے چلتے تھے. ابو لہب کنکریاں جیب میں بھر کر، پتھر بھر کر، ابو لہب پیچھے سے نبی کے قدموں کا نشانہ لگا کر، ٹکا کر آپ کے قدموں کو مارتا تھا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کے قدمائے مبارک زخموں سے خون بن پڑتا تھا اور آپ کے جوتے خون سے بھر جایا کرتے تھے. یہ مصیبتیں اپنوں سے اللہ، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آتے تھے اور بازار میں مار کھاتے، بازار میں چور رکھتی مار کھاتے، گھر میں آتے. حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ جیسی عظیم الشان بیوی اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ابھی ایک عورت آپ کے گھر میں داخل ہونے والی ہے، آپ کے پاس ایک عورت سالن کا پیالہ لے کر کے آ رہی ہے. اگر وہ آپ کے پاس آئے اور گھر میں آئے تو اس کو کہنا کہ اللہ نے آسمان سے اس کے لیے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. آتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے، نبی نے دروازہ کھولا تو ان کی عزیز بیوی حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ موجود تھی. کہنے لگے خدیجہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے ساتوں آسمان سے اوپر عرش کے اوپر وہ رب مستوی تمہارے لیے سلام کا پیغام بھیجا ہے. جبریل آئے تھے، یہ وہ تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ ٹچ کیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ وہ خاتون تھی کہ روایتوں کے اندر آتا ہے نبی کی سیرتوں میں نبی مار کھا کر، نبی زخمی ہو کر گھر میں آتے. یہ مخلصہ بیوی، یہ باوفا اور نیک اور صالحہ خاتون اپنے گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو لے کر زخموں کو دھلتی اور پھائے لگاتی، مرہم لگاتی اور کہتی کلا واللہ لن یخزیک اللہ. اے میرے نبی، آپ اپنی دعوت میں اٹل رہیے، اس راہ پر چلتے رہیے، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا کر سکتا نہیں، رسوا کر سکتا. برہم رکھتی. آج کل کی بیویاں ہوتی، شوہر مولوی صاحب اگر باہر سے مار کھا کر کے آ رہے ہیں تو مولوی صاحب روتے تو وہ دو ہاتھ اور روتے، وہ چنکھار کرتی. لیکن نہیں، وہ نبوت کے مشکات سے علم حاصل کرنے والی عورتیں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتی، انہیں صبر بتاتی، نبوت ان کی گود میں سوتے. اور ایک مشکل میرے بھائیوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، اس دعوت کی راہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی، معاشرتی، سماجی اور ہر طرح سے ایذا رسانیوں کا صبر و استقامت کا پیکر بن کر کے مقابلہ کیا ہے. اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں وہ جانتے ہیں بیٹیوں کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے.
جو بیٹیوں کے باپ ہیں، اگر بیٹی جوان ہے، گھر میں شادی نہیں ہوئی ہے، اس کا غم باپ کو کبھی اس کا غم سونے نہیں دیتا ہے۔ سانپوں کی طرح کروٹیں بدلتی ہوئی جوان بیٹی گھر کے اندر موجود ہو، باپ کو نیند نہیں آتی، اور اگر اس پہ دو دو تین تین چار بیویاں، دو دو تین تین چار بیٹیاں ہوں تو مصیبت اور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آئی ہے بات تو سن لو، تم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو گھر میں پالنا دشوار ہو رہا ہے، تم نے مشکل بنایا ہے، اور تم نے جہیز اور لین دین اور یہ گھوڑے جوڑے اور پتہ نہیں دنیا بھر کی غیر مسلموں کے رسم و رواج کو آج تم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا اور زنا کو اتنا آسان بنایا ہے، تم نے بنایا ہے۔ آج دنیا کے اندر شادی، ہمارے ہندوستان کے اندر، اور مسلمانوں تم، ہندوستان کے اندر شادی اتنی مشکل بن چکی ہے، زنا اس سے کہیں زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ 5 سال 6 سال 8 سال ایک شادی میں لگتے ہیں، لیکن ایک زنا کرنے میں 5 نہیں 2 منٹ میں آدمی زنا کر کے واپس آ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اے نبی کے فرمانوں، اے نبی کی سنتوں کے دعوے کرنے والوں، توبہ کرو اور یاد رکھو، سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تم میں کوئی پیغام نکاح دینے کے لیے آئے تو کیا کرو، دیکھو اس کا دین کیا ہے، بدعتی مشرک تو نہیں، پھر اس کے بعد اخلاق دیکھو، وہ حرام خور، جوئے باز، شراب سگریٹ پینے والا تو نہیں، وہ زنا بدکار تو نہیں، وہ بد اخلاق تو نہیں، دین دیکھو نمازی ہے یا بے نمازی ہے، اخلاق دیکھو حرام خور ہے یا حلال خور ہے۔ اگر مطمئن ہو جاؤ تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دو۔ لیکن آج تم ذات اور پات، علاقے اور برادریاں، زبان اور رنگ اور نسل، اور آج تو دولت اور جائیداد دیکھی جاتی ہے، دین کون دیکھتا ہے؟ اے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، سب سے پہلے تم ہمارے مخاطب ہو، اس کے بعد پورے ہندوستان کے مسلمان، یا جہاں تک میری آواز جاتی ہے وہ سب مخاطب ہیں۔ شادیوں کو آسان کرو اور جہیز کی لعنتوں کو دریا برد کرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ شادیوں کو آسان کر کے، کم مہروں میں شادیوں کو آسان کر کے، کم خرچوں میں اپنی بیٹیوں کو بیاہ ہو، تاکہ بہنوں کے ہاتھ پیلے ہوں، رنگ رنگ ہو۔ یہ ہے سنت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شادی کی۔ آج دشواریاں ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہمیں پیدا کی، پریشانیوں میں ہم خود مبتلا ہوئے، اپنے ہاتھوں کی کمائیاں۔ میں یہ کر رہا تھا، جسے اللہ نے بیٹی دی ہے وہ جانتا ہے، اور میرے بھائیوں، اگر بیٹی بن بیاہی ہو اتنا غم نہیں ہوتا جتنا طلاق لے کر کے گھر میں آئی بھی جوان بیٹی بیٹھی ہو اس کا غم ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کی راہوں میں چلتے رہے؟ عتبہ اور شیبہ، ان کے اللہ کے نبی نے رقیہ کو اور ام کلثوم کو اس کے خاندان میں اس میں بیاہ تھا۔ جب نبی نے دعوت توحید دی، توحید کی صدا بلند کی، سب سے پہلے اس نے کہا طلاق دے محمد کی بیویوں کو، صلی اللہ علیہ وسلم، طلاق دے محمد کی بیویوں کو۔ 2 جوان بیٹیوں کو طلاق دلوا کر نبی کے گھر کے اندر داخل کیا۔ گھر میں ہم بھی کھڑے تھے، عثمان بھی کھڑے تھے، بڑے بڑے لوگ بھی کھڑے تھے، ہمیں جرأت نہ ہوئی کہ ہم کافروں کے ہاتھ کو پکڑ لیں، لیکن اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ ابو بکر کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پل پڑے اور کفار کو جھٹکے دے کر، مار کر، دھکے دے کر کے کفار کو الگ کیا اور کہا ظالموں، اس نبی کو مار رہے ہو جو نبی تمہیں ایک کلمہ توحید کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی دعوت دیتا ہے، تم اس کو مار رہے ہو۔ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نبی کا جرم یہی ہے کہ وہ کہتا ہے سارے معبود جھوٹے ہیں، ایک معبود سچا ہے، تم اس کی عبادت و بندگی کرو۔ چنانچہ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں لوگ نبی کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر کے اوپر گر پڑے، ابو بکر کو مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، ابو بکر بے ہوش ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی موقف ہے اور یہ بھی